دو مسئلے بتانا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک ذرا مختصر ہے تو وہ پہلے بتا دوں، پھر دوسرا تھوڑا سا مفصل ہے وہ بعد میں۔ مختصر تو یہ ہے کہ شادی وغیرہ جب لوگ کرتے ہیں تو جہاں منگنی ہو جاتی ہے، منگنی سے لے کر شادی تک جانبین ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں۔ خواتین بھی ایک دوسرے کی، وہ ان کو بلاتے ہیں، وہ ان کو بلاتے ہیں، پھر وہ ان کو کھلاتے ہیں، وہ ان کو کھلاتے ہیں، بار بار وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر ایسی دعوتیں کرتے ہیں۔ اب بھی ایک حادثہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہ قبول کر لیں یا نہ کریں، جائیں یا نہ جائیں، بہت وقت لیتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو یہاں کے لوگ بیچارے جان بچانے کے لیے، وہ میں سوچتا ہوں کہ یہ دفاع کر دیں گے تو یہ پھر وہ جان بچانے کے لیے پھر میرے بارے میں کہتے ہیں ان سے بات کریں، میں کہتا ہوں ان سے بات کریں، یہ کہہ دیتے ہیں مجھ سے بات کریں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ جائیں یا نہ جائیں۔ اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، خاص طور پر علماء اور یہاں کے اہل افقہ، میں اپنا طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا طریقہ اختیار کرتا ہوں اور آپ لوگ ایسے موقع میں کیا کریں۔ وہ یہ کہ اس طریقے سے خواتین کا خاص طور پر دعوتوں میں وہ ادھر مبادلہ کی دعوتیں میرے ذوق کے خلاف ہے، میرے ذوق کے خلاف ہے، میں ان کو نامناسب سمجھتا ہوں۔ آگے رہی یہ بات کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، وہ اس پر موقوف ہے کہ حالات کا علم ہو، اور وہ مجھے اس کا علم نہیں اور تحقیق کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ جائز ناجائز اپنے حالات کے مطابق ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ جس کو کوئی اصلاحی تعلق ہے، پھر مناسبت ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، نامناسب۔ یہ مسئلہ ہو گیا مختصر سا۔ دوسرا مسئلہ، پہلے اس کی تقریر یہاں شاید لکھی ہے یا زبانی کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، تو اب ذرا تفصیل سے بتا دوں، کیسٹ میں بھی محفوظ ہو جائے۔ وہ یہ کہ خواتین کی 3 قسمیں ہیں دینداری کے لحاظ سے۔ وہ 3 قسمیں ہیں تو خواتین میں بھی، مگر یہاں مسئلہ خواتین کا، ایک وہ جو دینداری میں پکی ہیں، دوسری وہ جو درمیان میں لڑک رہی ہیں، دیندار بننا چاہتی ہیں مگر صحیح طور پر ابھی وہ ادھر بھی ڈرتی ہیں، دیندار پکی بن گئی تو کیا ہوگا، اور بے دینی سے بھی ڈرتی ہیں، کچھ فکر پیدا ہو گئی، بہن بہن ہیں۔ تیسری وہ قسم جو مکمل طور پر بے دین ہیں، جو مکمل بے دین ہیں وہ تو سیر و تفریح کرتی رہتی ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی کہیں چلی گئی، کبھی کہیں چلی گئی، اور ان کا تو کام ہی یہی ہے، مری جا رہی ہیں۔ لطیفہ چھوڑ دوں درمیان میں، وہ ایک شاعر بریف الطبع تھے تو وہ جا رہے تھے مری، بس میں بیٹھ گئے۔ اب تو معلوم نہیں، اس زمانے میں معلوم ہوا تھا کہ وہاں کی بسیں جو ہیں وہ مشترک ہیں، مردوں عورتوں کے لیے سب ایک ہی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک اپ ٹو ڈیٹ خاتون وہ بھی آ کر بن ٹھن کر اس کے بغل میں بیٹھ گئی، تو دیکھ رہی ہے شاعر صاحب نیک بھی تھے، داڑھی واڑی باقاعدہ، اور پیسے بھی اچھے موقع داڑھی، پاس بیٹھ گئی بغل میں۔ تو یہ بیچارے بہت پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں، اس کو بتانے کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی۔ اس سے پوچھا، محترمہ آپ کہاں جا رہی ہیں، کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ اس نے کہا مری جا رہی ہیں۔ اب وہ اس میں جیسے آج کل کا وہ ہے مروت، جب اس نے پوچھا پھر اس نے بھی پوچھا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں بھی مرا جا رہا ہوں۔ وہ جو اٹھ کر بھاگی، یہ بلا تو بڑا خطر بھاگ، میں مری جا رہی ہوں، تو دیکھا میں مرا جا رہا ہوں، علاج کر دیا۔
تو بے دین عورتیں تو وہ مری جا رہی ہیں، مری سیر کری بھی جا رہی ہیں، ویسے بھی مری جا رہی ہیں، عشق میں مری جا رہی ہیں، تو ان کی تو بات چھوڑیے۔ جو دیندار ہیں وہ گھر سے ایک پاؤں باہر نکالنا سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت ہے، گھر کی چار دیواری میں بند رہتی ہیں تو ان کی صحت خوب ٹھیک رہتی ہے، تندرست رہتی ہے، گھر سے باہر جیسے نکلی تو بیمار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا یہ معاملہ ہے کہ جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ ویسے حالات، ویسی وبا ان کی صحت کے موافق بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم قرآن کریم میں صاف صاف خود میں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، گھروں میں بند ہو کر بیٹھو، ورنہ فی بیوتکن، یہ سیغہ بعد میں ان بچوں سے پوچھ لیں گے پڑھنا کون سا سیغہ ہے، بعد میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ گھروں کے حالات کو بند رہنے کو ان کی صحت کے لیے نافع بنا دیتے ہیں۔ جیسے مچھلیاں دریا میں رہیں تو وہ زندہ رہتی ہیں، مچھلی دریا سے نکل جائے، سیر کروائیں اس کو، مری کی سیر کروانے لے جائیں، کوہ ماریہ کی سیر کروانے لے جائیں تو وہ تو مر جائے گی، دم توڑ دے گی، وہ کہتے اسی میں رہنے دو۔ اللہ کی بندیاں وہ گھروں میں رہیں تو ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، ان کو تفریح کے لیے، صحت کا خیال رکھنے کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، باہر نکلے گی تو اللہ تعالیٰ بیمار کر دے گا۔ درمیان میں تیسری قسم رہ جاتی ہے تو وہ لوگ یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ یہ بالکل بند ہو کر بیٹھتے ہیں تو بیمار ہو جائے گی، عورتیں خود بھی کہتی ہیں بیمار ہو جائیں گی، ان کے شوہر بھی کہتے ہیں بیمار ہو جائیں گی، ذرا تفریح کر لیں۔ تو ایک خاندان ابھی گیا ہوا ہے سیر کرنے، میں بیوی کے، اسی پر یہ یاد بھی آیا کہ دوبارہ اس کو ذرا تفصیل سے بتا دوں۔ بیوی کے ساتھ سیر کرنے گئے ہوئے ہیں مری وری کی طرف، تو واپسی پر شاید پشاور میں بیٹھے کہہ رہے ہیں سیٹ نہیں مل رہی، ہوائی جہاز کی سیٹ نہیں مل رہی، اور یہاں حالات بڑے خطرناک ہیں، حالات بھی خطرناک ہیں، آنے کی سیٹ مل نہیں رہی تو پریشان ہو رہے ہیں، یہاں گھر میں اپنے فون کر رہے ہیں، بڑے حالات خطرناک ہیں، بڑا خطرہ ہے، سیٹ نہیں مل رہی۔ تو ان کے ابا نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے فون آیا، تو میں نے کہا تو کیوں گئے، بیوی کو لے کر کیوں گئے؟ تو ابا نے کہا کہ وہ میری بات تو آج کل اولاد کو کہنے کا زمانہ نہیں ہے، بڑوں کی بات مانتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جیسے وہ آ جائیں تو ذرا میرے پاس بھیجیں تو میں ان کو مسالہ لگاؤں گا، حالانکہ مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے، مگر مسالہ کبھی کبھی دوسروں کو بھی لگا دیا جاتا ہے، شاید لگ جائے۔ تو اس پر خیال ہوا کہ یہ کیسٹ ہی بھر دیں ان کو بلانے کے لیے، ایسے کہ ان کو دے دی جائے، اسی کو سنو۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ سمجھنا، یہ کہنا کہ گھر میں بند رہنے سے، عورتوں کے گھر میں بند رہنے سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، باہر نکلنے سے صحت درست رہتی ہے، تو ایک بات کی وضاحت کر دی کہ یہ اس کی دلیل ہے کہ ان میں ابھی دینی پختگی پیدا نہیں ہے۔ جو عورت دیندار بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ گھر کی تنگ فضا کو اس کے لیے صحت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور بیرونی کھلی فضا کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مضر بنا دیتے ہیں۔ تو جو یہ کہتے ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے کہ ابھی وہ لڑک رہی ہے، یہ بیوی دونوں لڑک رہے ہیں، ادھر ادھر بیچ میں، اور اس پر ہے وہ برزخ میں جنت دوزخ کے درمیان کیا ہے؟ آراف میں، یہ آراف میں ہے، اللہ کرے کہ ادھر کو آ جائیں، جنت کی طرف کو آ جائیں گے تو پھر ان کو گھر کی طرح موافق ہو جائے گی۔ ابھی آراف میں خطرہ ہے کہ کہیں اتری نہیں کر جائے، بات یاد رکھیں، پکے دیندار پر پکے لڑکتے نہ رہیں۔ دوسری بات، ایک عورت نے اپنے حالات میں لکھا
عقل اور شرع کی بات تو بتاؤں گا ہی، تو پہلے یہ کہ اس کے مطابق شواہد بتاتا ہوں۔ ایک عورت نے تو ابھی لکھا، چند دن ہوئے، اس سے پہلے کے واقعات بھی یاد آ رہے ہیں، بہت سی خواتین اپنے حالات میں لکھتی ہیں کہ کسی پر باہر کسی مرد پر نظر پڑی تو اس پر شہوت کا غلبہ ہو گیا، کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہی تھی تو کسی مرد پر نظر پڑ گئی تو اس پر شہوت کا غلبہ ہو گیا۔ ایک عورت نے دیکھا کہ میں گھر سے باہر گئی تو شہوت کا غلبہ ہو گیا، اتنا غلبہ ہوا، اتنا غلبہ کہ ایسے دیکھ رہی تھی کہ کئی شیاطین مجھے لپٹے ہوئے۔ تو وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گناہوں سے بچنے کا جو نسخہ مجھے بتایا گیا تھا، تو وہ نسخہ اس وقت استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرما دی کہ شیاطین کے جواب سے میں بچ گئی۔ یہ خواتین اپنے حالات میں لکھ رہی ہیں، تو یہ تو وہ لکھ رہی ہیں نا کہ جن کو کچھ آخرت کی فکر ہے، جن کو فکر ہے تو وہی لکھے گی، جن میں ابھی اتنی پختگی ہے نہیں، فکر نہیں ہے، تو وہ تو سمجھے کہ بہت اچھا ہوا شیاطین بھی، یہ تو ایک جماعت ہے، وہ تو کئی جماعتوں کو ہضم کر جائیں، وہ تو بہت خوش ہوتی ہیں اسی معاملے میں۔ بلا ضرورت شدیدہ گھر سے خواتین جب باہر نکلتی ہیں تو پہلے ایک نمبر تو شواہد بتاتی ہیں اپنے حالات، بہت سخت غلبہ۔ دوسرا نمبر آنکھیں اور کان اور زبان، یہ تین چیزیں، یہ تین نالیاں ہیں جن کے ذریعے سے باتیں دل میں جاتی ہیں، دل کی طرف جانے کی یہ نالیاں ہیں۔ انسان جو بولتا ہے، جو خود بولتا ہے، اس کا اثر اپنے دل پر ہوتا ہے، جو سنتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب بلا ضرورت باہر نکلیں گی، وہ برقعوں میں کچھ بھی ہو تو بہرحال دیکھے گی نا، کچھ حالات کو دیکھے گی، کچھ تصویریں دیکھے گی، کچھ مردوں پر نظر پڑے گی، اور کچھ گانے باجے وغیرہ کی آوازیں کانوں میں پڑیں گی۔ گانے باجے کے سوا ویسے ہی بیکار لفظیات اور فحش کلامے وغیرہ، وہ تو جہاں انسان آج کل کوئی گالیاں والیاں پکتے رہتے، تو کچھ کر رہا ہے تو کچھ کر رہا ہے، اور پھر سواری میں جہاں بھی جاتی ہے سواریوں میں بھی وہ گانے باجے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں تو وہ شہوت کے لیے محیط بنتی ہیں، کہ ان سے شہوت بھڑکتی ہے، بے دینی پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر جہاد میں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ اونٹوں کو مست کر کے تیز چلانے کے لیے وہ کچھ پڑھنے کا دستور تھا، کچھ اشعار پڑھنے کا۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس نیت سے اس طرح ترنم سے کچھ اشعار پڑھنے شروع کیے کہ اونٹ مست ہو کر تیز چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رویدک یا انجشہ سوقک بالخواری۔ اس دن خواتین بھی تھی، تو فرمایا انجشہ رک جاؤ، سریلی آواز سے شعر مت پڑھو، دیکھو ایسے ہیں کہ تمہارے ساتھ شیشے ہیں، شیشے یعنی عورتوں کا ذہن، عورتوں کا دل اتنا نرم اور نازک ہوتا ہے جیسے کہ شیشہ، شیشے کو ذرا سی چوٹ لگی ٹوٹا، یہ ٹوٹ جائے گی۔ سوچیں کون لوگ تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت معیت میں۔ سفر جہاد ہے، پڑھنے والے اللہ کے مقرب بندے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننے والی خواتین صحابیات ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیات ہیں جن میں غالباً امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی۔ ایسے موقع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ سریلی آواز سے مت پڑھو، شیشوں کو لے جا رہے ہو، شیشوں کو ٹوٹ جائے گا کوئی شیشہ۔ جہاں اتنی احتیاط اور ایسی تنبیہ فرمائی، تو وہاں آج کل کے ماحول میں جہاں باہر نکلیں کہیں گانے کی آواز ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، تو یہ شیشے تو پہلے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟
گناہوں میں مبتلا ہوں۔ تیسری وجہ وہ یہ کہ بری فضا اور بری صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اس سے پہلے نمبر میں تو یہ بتایا نا کہ کوئی آواز کان میں پڑے گی، کوئی چیز نظر کے سامنے آئے گی۔ اس آخری نمبر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان سے قطع نظر کوئی چیز بھی اس نے دیکھی نہیں، عورت باہر نکلی کوئی چیز دیکھی نہیں، بفرض محال کوئی آواز بھی اس کے کار میں نہیں پڑی، کچھ بھی نہیں، مگر بری فضا، برا ماحول، اس سے کوئی بات سننے میں نہ بھی آئے اور دیکھنے میں نہ بھی آئے، برے ماحول، بری صحبت کا اثر مسلم اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ان عورتوں کا بچنا بہت مشکل ہے۔ جب باہر نکلتی ہیں تو گناہ کے مواقع شوہر خود فراہم کرتے ہیں، اس میں شوہر جو لے کر جاتے ہیں اس لیے کہ تندرستی رہے، دل برباد ہو جائے، قالب تندرست رہے اور قلب برباد ہو جائے، یہ تو بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے۔ پھر جب قلب برباد ہو جاتا ہے تو قالب بھی درست نہیں رہتا، اس کا حال بھی پھر وہی ہو جاتا ہے، کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ بل یہ کیسٹ زیادہ سے زیادہ اس کو شائع کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور وہ خواتین جو پکی دیندار ہیں وہ اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں، اور جو درمیان میں لوڑک رہے ہیں کہ مری نہیں جائیں گی تو صحت خراب ہو جائے گی، تو ان کو بھی زیادہ سے زیادہ سنائیں۔ اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما دیں۔ عقل جو عورتیں درمیان میں ہیں نا، ابھی نئی دیندار بنتی ہیں، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم سیر کے لیے باہر نہیں نکلتے تو بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے دور سیر کے لیے جانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس پر ایک مضمون ہوا ہے، اس کا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں، یہ کیسٹ میں اس کو شائع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا خلاصہ ذرا وضاحت سے۔ حاصل یہ ہے کہ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بے دین ماحول اور برے معاشرہ سے بچ کر دیندار بن گئی ہیں، ولیت اللہ بلکہ ولیات اللہ بن گئی ہیں، سمجھتی ہیں کہ بچ گئی ہیں، برے معاشرے سے دیندار بن گئی ہیں۔ اس کے باوجود ان کو ایسے خیالات آتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، کچھ تفریح نہیں کریں گے اور مری وری نہیں جائیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار ہو جائیں گے، یہ ان کے خیالات ہیں۔ تو ان کے بارے میں اس مضمون میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پکی دیندار بن گئی ہیں، نفس و شیطان برے ماحول برے معاشرے سے بچ نکلی ہیں، اور پھر ان کو ایسے خیالات، تفریح کے لیے نکلیں گے تو صحت ٹھیک رہے گی، گھر میں رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، تو یہ خیالات اس کے دلائل ہیں کہ ابھی وہ دیندار نہیں بنے، ابھی دیندار نہیں بنے، دلی ابھی دور ہے، دلی دور ہے، دینداری ابھی آگے ہے۔ یہ ایسے ہی ان کا خیال باطل ہے کہ سمجھتے ہیں کہ دیندار بن گئے۔ جو خاتون دیندار بن جاتی ہے وہ گھر سے باہر پاؤں نکالے گی تو بیمار ہو جائے گی، گھر کی چار دیواری میں رہے گی تو اس کی صحت اللہ تعالیٰ بہت بہتر رکھیں گے، بہت بہتر۔ یہ حاصل ہے اس مضمون کا۔ جن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بے دینی سے نکال کر نفس و شیطان کے پھندے سے چھڑا کر دیندار بنایا، تو اللہ کی اس رحمت کا شکر ادا کیا کریں۔ شکر میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کی باتیں سوچنا چھوڑ دیں۔ یہ خیال کہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، تفریح کے لیے کہیں نہیں جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے،
نعمت یہ رحمت کہ اس نے بے دینی سے بچایا، دیندار بنایا، اس نعمت اور رحمت کی بہت بڑی ناشکری یہ ہے کہ پھر بھی یہ لوگ یہ سوچتے رہیں کہ گھر میں رہیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی، گھر سے باہر نکلیں گے تفریح کے لیے تو صحت ٹھیک رہے گی۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں، اللہ تعالیٰ پر جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں، اتنی بھی تو عقل نہیں، اتنی بات بھی تو نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گھر میں بند ہو کر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ ہماری نگہبانی اور ہماری حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ ایک بات کبھی بہت دعوے سے کہی تھی، اب پھر لوٹاتا ہوں، اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ یہ کہ صرف ایک ہفتے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں تجربے کے لیے چھوڑیں، تجربے کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کا چاہے ارادہ نہ کریں، ایسے تجربے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بار بار اعلان فرماتے ہیں، بار بار، جو شخص میری نافرمانی چھوڑ دیتا ہے میں اس کے دل کو سرور سے بھر دیتا ہوں، سرور۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر آج کے مسلمان کو ایمان نہیں آ رہا۔ تو چلیے، ویسے اگر ایمان اتنا نہیں ہے، پکا ابھی کچا ایمان ہے، تو تجربہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت نہ کریں۔ کہیں یہ خیال ہو کہ اگر ہم نے نیت کر لی تو پھر چھوٹ ہی جائیں گے ہمیشہ کے لیے، پھر تو ہمیشہ مرتے ہی رہیں گے، پیچتے ہی رہیں گے، دنیا میں زندہ کیسے رہیں گے، بیمار ہو جائیں گے، گھر بیٹھے بیٹھے ٹی وی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ جو، تو آپ چھوڑنے کی نیت نہ کریں، ایسے ہی تجربے کے لیے۔ ایک ہفتہ جو شخص گناہ چھوڑے گا تجربے کے لیے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں توکلاً علی اللہ وثقۃ بہ واعتمادا علی قضائہ، دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی دل میں سکون پائے گا۔ ایک ہفتے کے بعد خود فیصلہ کریں کہ دل میں کیا کا کیا ہو گیا، دل میں کتنا بڑا انقلاب آ گیا، اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت تھی، کیسی رحمت۔ تجربہ تو کریں۔ ایسی خواتین سے بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ تفریح کے لیے باہر نہ نکلیں تو 1-2 مہینے تجربہ کریں گھر میں بیٹھ کر۔ اگر روزانہ تفریح کے لیے نکلنے کی بری عادت ہے، اپنے خیال میں ولیت اللہ بن گئی، مگر صبح کو تفریح کے لیے نکلنے کی یا رات کو تفریح کے لیے نکلنے کی عادت ہے، تو 1 ہفتہ نہ نکلیں، تجربہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی صحت پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر کہیں دور تفریح کے لیے جانے کی عادت ہے، مہینے میں 1 بار، تو اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، 1 مہینہ ایسے گزار دیں، نہ نکلیں تو 1 مہینہ اور گزار دیں، تو انشاءاللہ تعالی تجربہ بتائے گا کہ خواتین کے لیے گھر میں رہنے میں یہی فائدہ ہے، صحت ان کی زیادہ بہتر ہے گھر میں رہنے، دیندار خواتین کے لیے۔
3 مہینے تو شاید کوئی ہی صبر کرتی ہوں گی، ہر 3 مہینے میں میرا خیال ہے، سنتا رہتا ہوں کہ 3 مہینے میں ایک بار مری جانا ضروری ہے، پہنچتی بھی مری ہیں، اس نام کی بھی برکت حاصل کرتی ہوں کہ مری جا رہی ہوں، جیسے قصہ بتایا تھا نا، مری جا رہی ہیں، اور عشق میں مری جا رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو زیادہ تجربہ ہوگا، معلومات ہوں گی، میرا خیال تو یہ ہے کہ ہر 3 مہینے میں ایک بار تو مری جا رہی ہے، ضرور کر لی جاتی ہے، مری سے ادھر تو ٹھہرتی ہی نہیں۔ تو جن کو 3 مہینے میں ایک بار اس گناہ کی عادت ہے تو وہ 4 مہینے تو گزرنے دیں، 3 مہینے کے بعد نہ جائیں، 4 مہینے گزرنے دیں، پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ گھر میں رہنے سے صحت زیادہ بہتر ہوئی یا وہاں یاد پھرنے میں باہر اس میں صحت زیادہ بہتر تھی، خود فیصلہ کریں گے، گھر میں رہنے سے صحت زیادہ بہتر رہی ہے۔ دبئی سے ایک خاتون کا خط آیا ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ جب میں پردہ نہیں کرتی تھی تو بہت پریشان رہتی تھی، کتاب شرعی پردہ، بعض شرعی پردہ پڑھا تو پردہ کر لیا، شوہر پردے میں راضی نہیں، شوہر کیوں راضی نہیں وہ وجہ تو معلوم ہی ہوگی جو بتاتا رہتا ہوں۔ شوہر یہ کہتا ہے کہ اگر بیوی نے پردہ کر لیا تو دوسرے لوگ مجھے اپنی بیویاں نہیں دکھائیں گے، اگر اس نے اپنی بیٹیاں دوسروں کو نہیں دکھائیں تو دوسرا کون احمق ہے جو اپنی بیٹیاں اس کو دکھائے؟ یہ اپنی بیوی دکھاتا ہے دوسروں کی بیویاں دیکھنے کے لیے، بیٹیاں دکھاتا ہے دوسروں کی بیٹیاں دیکھنے کے لیے۔ یہ شیطان جو ہے، نفس و شیطان بڑے استاد ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، اس کے دل میں بار بار یہ بات ڈالتے ہیں، دیکھو تو نے بیوی نہ دکھائی تو پھر دوسرا تمہیں نہیں دکھائے گا۔ وہ حاجی کا قصہ ہے نا، مکہ مکرمہ میں میرے میزبان نے مجھ سے کہا کہ ایک شخص ہمارے جاننے والے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کے ہیں، پاکستانی عورتیں زیادہ بے حیا ہیں، پوری دنیا میں اول نمبر ہے، پاکستان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ میں بیوی بچوں کے حج کے لیے آ رہا ہوں، ٹھہروں گا آپ کے پاس، اور بڑی سہولت یہ ہوگی کہ پردے کا تو سوال ہی نہیں، بڑے آرام سے حج ہوگا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا انہوں نے خط لکھا ہے، تو میں نے جواب میں یہ لکھا کہ میری بیوی تو میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہے، تو آپ سے کیسے نہیں کرے گی؟ تو میں نے میزبان سے کہا کہ یہ جو حاجی ہے نا، حاجی آپ کا دوست، یہ بڑا ہوشیار ہے، اتنا ہوشیار کہ شیطان بھی شرما جائے، سینکڑوں شیطان اس کے شاگرد بنے، ایسا ہوشیار ہے یہ کیسے ہوشیار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب حج کے لیے آئے گا، آپ کے پاس ٹھہرے گا، تو آپ کو مکان کا کرایہ ملتا رہے گا، اس کو ناشتہ ملتا رہے گا۔ کرایہ کیسے ملتا رہے گا کہ اس کی بیوی اور بیٹیوں کی زیارت آپ کرتے رہیں گے تو مکان کا کرایہ وصول ہوتا رہا، دیدار ہوتا رہا تو مکان کا کرایہ وصول ہوتا رہا، اور وہ آپ کی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھتا رہے گا تو ناشتہ ہوتا رہے گا، کوشش تو کرے گا کہ کھانا پورا ہی مل جائے، ورنہ کم سے کم ناشتہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ یہ بڑا شریف یہ حاجی ہے، جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور کیسے کیسے دلوں میں فسادات، اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی بغاوتیں۔ دبئی سے اس خاتون نے لکھا کہ میرا شوہر میری دینداری سے خوش نہیں ہے، مگر میں نے بے دینی سے توبہ کر لی ہے،
پردہ کیا تو ایسا ویسا پردہ نہیں، شرعی پردہ کیا، شرعی بعض شعری پردہ پڑھ کر اس کے مطابق پکا پردہ کر۔ جب پردہ نہیں کرتی تھی تو بہت پریشان رہتی تھی، بہت پریشان۔ پردے کے بعد اتنا سکون ہے، اتنا، اس پر اس نے بہت زیادہ لکھا، بہت زیادہ، اتنا سکون۔ اور میرے بارے میں بار بار لکھا کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں، بہت شکر ادا کرتی ہوں، بہت شکر ادا کرتی ہوں، آپ نے مجھے عذاب سے بچا کر دنیا میں سکون کی زندگی دے دی۔ ایسا ایسا خط لکھا۔ تو یہ میں ان کے تجربے، ان کا تجربہ دوسری خواتین کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دوسری خواتین بھی گھر میں بیٹھ کر تجربہ تو کریں، تجربہ۔ جتنی دینداری اللہ تعالیٰ نے دے دی اس پر شکر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نعمت پر انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دیتے ہیں۔ نعمت کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سلب فرما لیتے ہیں، یہ قدر نہیں کرتا ہے، ناشکرا ہے، اس سے وہ نعمت واپس لے لیتے ہیں۔ ڈریں اللہ تعالیٰ کے اس گرفت سے۔ تو جتنی دینداری اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دے دی اس پر شکر میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ مکمل دیندار بننے کی کوشش کریں، مکمل۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد بحال کریں، ایمان میں کمال حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں جو شک و شبہات ہو رہے ہیں ان سے توبہ کریں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في حیات الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اس آیت کی تفصیل تشریح تو ہوتی ہی رہتی ہے، پوری نہیں دہراتا، مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رضا کے مطابق بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو کیسے خوش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں سرور بھرا رہتا ہے، سرور، خوشیوں سے دل بھرا رہتا ہے۔ ایک شعر تو یاد کر لیں، کبھی کبھی پڑھ لیا کرے، سرور 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 سرور، بڑا لطف دیتا ہے نام سرور۔ اللہ کی محبت میں اتنا سرور ہے، اتنا سرور کہ سرور کا نام لینے سے بھی مزہ آتا ہے، سرور کا نام لینے سے مزہ آتا ہے، ایسا سرور ہے، ایسا سرور۔ من عامل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو بھی ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو ہم پرسکون زندگی دیں گے، پرسکون، پریشانیاں نہیں رہیں گی، خوشی سے دل بھرا رہے گا۔ عقلی لحاظ سے دیکھ لیں، شیطان ان کو بہکاتا ہے نا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کرو، اللہ تو ایسے ہی ہے، چھوڑ دے گا تم۔ شیطان کہتا رہے نہیں نہیں یہ قرآن تو پرانا ہو گیا اور اللہ کے وعدوں پر ایسے یقین مت کیا کرو۔ اس کے لیے عقلی لحاظ سے سمجھ لیں، پوری دنیا کے عقلاء اور سائنس دانوں کا متفق علیہ فیصلہ، پوری دنیا، وہ یہ کہ صحت کا مدار دل کی خوشی سے ہے، صحت کا تعلق دل کی خوشی سے ہے۔ بظاہر کوئی کیسی راحت میں ہو، کتنی بڑی بڑی نعمتوں میں ہو، کتنی بڑی کشادہ کھلی فضا میں ہو، کیسی بہتر سے بہتر آب و ہوا میں ہو،
مگر اگر وہ غمگین رہتا ہے، دل میں سرور نہیں ہے، تو اس کی صحت بہتر نہیں ہوگی، طبیعت گرتی جائے گی۔ اور اگر کسی کے دل میں غم نہیں، دل میں خوشی ہے، خوشی سرور ہے، تو اس کی صحت ٹھیک رہے، صحت خراب نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کا یہ مسلم قاعدہ، مسلم۔ اس لیے میں نے ایک قصہ بتایا تھا کہ جدہ میں انگریزوں کی کوئی کمپنی ہے، تو وہاں سے کوئی بڑا افسر آیا، تو کمپنی والوں نے بلوایا وہاں سے کوئی سائنسدان، لندن سے کہیں سے یا امریکہ سے۔ اس نے کمپنی کے افسروں کو جمع کر کے ان کو بتایا، صحت کا راز بتایا کہ صحت کیسے درست رہے۔ یہ بتایا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر روزانہ کچھ منٹ ہنسا کریں، مسکرایا کریں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں، ایسے ہنستے رہا کریں پاگلوں کی طرح، تھوڑی دیر ہنسے۔ ان میں سے ایک ملازم نے مجھے بتایا کہ ایسے اس نے یہ گر بتا دیا، صحت کا راز بتا دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جس کو اللہ سے محبت قائم ہو جاتی ہے، اللہ سے، وہ تو ہر دم اپنے دل کے آئینے میں وہ تو محبوب کو دیکھ کر مسکراتا رہتا ہے، ہر لمحہ، ہر دم۔ سوتے میں بھی ایسے خواب دیکھتا رہتا ہے، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے، صبح شام اس کو آئینے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو 24 گھنٹے مسکراتا رہتا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ۔ میں یوں دن رات جو گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہوں، تیری تصویر سی دل میں کھینچی معلوم ہوتی۔ وَالشعر الثانی وَلَا أَحْفَظُ مِصْرَعَهُ الْأَوَّلِ، ہوگا تیری تصویر سی ہر سو کھینچی معلوم ہوتی۔ کیف المصرع الاول؟ چلیے ٹھیک ہے، کوئی اکیلا بیٹھا ہوں تو گردن جھکائے جب دیکھتا ہوں تو دل میں تیری تصویر کھینچی معلوم ہوتی۔ باہر کہیں دیکھتا ہوں تو جدھر بھی دیکھتا ہوں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ستارے اور چاند اور آسمان، اور جدھر بھی دیکھتا ہوں پہاڑوں کو اور ہواؤں کو، درختوں کو، پھولوں کو، پتیوں کو، باغوں کو، ریت کو، ٹیلوں کو، جو بھی دیکھتا ہوں تو یوں خوش رہتا ہوں، تیری تصویر سی ہر سو کھینچی معلوم ہوتی۔ جدھر بھی دیکھتا ہوں تیری تصویر سے ہر سو کھینچی معلوم۔ تو میرے سامنے تو ہر وقت آئینہ ہی آئینہ رہتا، ہر وقت آئینہ ہی آئینہ دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی بو ہے۔ شاعر نے تو یوں کہا، نہ تیری رنگت نہ تیری سی بو۔ حضرت حکیم الامہ قدس سرہ فرماتے ہیں، یہ شاعر عارف نہیں تھا۔ عارف یوں کہتا ہے، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی۔ برگ درختان سبز در نواری ہوشیار، ہر برگ دفتری ز معرفت کردگار۔ ایک ایک پتی میں، پھول کی ایک ایک پتی میں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے اسباب کے دفتروں کے دفتر ختم نہیں ہوتے۔ جامی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا،
حقا کدھر جانے فگارو چشمی بیدارم تویی ہر چی پیدا میں شود دور پندارم تویی میرے محبوب میری خستہ جان میں بھی تو ہی بسا ہوا ہے میری نگاہوں میں بھی تو ہی بسا ہوا ہے حقا کے در جانے فگارو چشمی بیدارم چشم بیدار تو وہی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا تصور ہے آجا میرے دل میں سما جا میری آنکھوں میں کیا ہے ابھی ایش آجا میرے دل میں ارے چلیے ٹھیک سما جا میرے سما جا میرے دل میں آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں ٹھیک ہے ٹھیک ایسے تو تو مل جل کر کام چل رہا ہے آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں دعا کی نیت سے سنیے دعا کی نیت سے ساتھ آمین کہیے خود بھی پڑھتے جائیے کوئی بات نہیں ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ پڑھیں گے تو گناہ ہو جائے گا آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں اگر جامعہ رحمہ اللہ فرماتے حق یقینی بات ہے پکی بات ہے جس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں قاری صاحب والا حق کے در جانے فگارو چشمی بیدارم تویی ہر کی پیدا میں شود دور پندارم تو میری جان میں میری روح میں میری آنکھوں میں میری نظروں میں ایسا بسا رچا ایسا بس گیا کہ جس چیز پر نظر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تو ہی ہے تو نظر آتا تو ایک مولوی نے کہہ دیا کہ اگر خوف پیدا شبت گدھا نظر آئے تو جامعہ رحمہ اللہ نے مولوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ پندارم تو ہی وہ تو ہوگا گدھا نظر آ جائے تو تو ہے جو شخص ہماری بات نہیں سمجھتا تو وہ ادھر آتا ہی کیوں وہ تو گدھا ہے اس کو تو چراگاہ میں جانا چاہیے یہاں تو وہی آئے جو بات سمجھ آنے کی صلاحیت تو وہ آئے صلاحیت ہی نہیں تو گدھا ہے مولوی ہوگا وہ پھر اپنا سمجھو گا تو گدھا ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پوری دنیا کا مسلم اصول کیا ہے کہ دل کے سرور سے صحت آتی ہے دل کی غمی سے مرض آتے ہیں تو جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت قائم کر لی ان کے دلوں میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سرور رکھتے ہیں سرور سے دل ان کے بھرے رہتے ہیں تو پھر ان کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے جن کے دل بڑے سرور سے خالی ہیں بڑے دائمی اور بڑا اللہ کی محبت کا سرور بڑا بھی ہے بڑا جس کے سامنے دنیا بھر کی مسرتیں گرد و غبار کچھ اللہ کی محبت کی مسرت بہت بڑی مسرت بہت صحیح اور پھر دائمی ہمیشہ کے لیے تو اس کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے سرور کیا ہیں وہ مریض کو دیکھ لیا اور فلاں چیز فلاں بھاگ میں چلے گیا فلاں کو دیکھ لیا فلاں کو دیکھ لیا یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں عارضی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں جس کو بڑی مسرت بڑی راحت بڑا سرور بڑی نعمت اور صحت کی سب سے بڑی چیز جس کے دل میں ہر وقت موجود ہے اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے
فانی اور عارضی چیزوں کی وہ ضرورت نہیں سمجھتا. جس کو وہ حاصل نہیں تو وہ یہی ہے کہ کہیں تھوڑا سا کھجلی والا جو ہے وہ تھوڑا سا مرہم لگا لیا, تھوڑی دیر کے لیے سکون ہو گیا, تو پھر پہلے سے زیادہ ابھرے گی. گدھے کے دم کے نیچے کانٹا لگ گیا, اس نے دم لگائی زور سے, تو ذرا جب لگانے کا ارادہ کرتا ہے سمجھتا ہے کہ سکون ملے گا, لگانے کے بعد پھر تکلیف ہو جاتی ہے, پہلے سے زیادہ تکلیف ہے. دل بہلانے کے لیے کوئی ٹی وی دیکھتے ہیں تو ذرا سا سکون ملا, اور جیسے دیکھ کر چھوڑا تو ہزاروں گنا زیادہ مصیبت. تو دل, یہ تو ان لوگوں کے اس معاملے سے یہ بات اور ثابت ہو گئی نا کہ دل بہلانے سے سمجھتے ہیں کہ صحت ملتی ہے, بہلانے کی چیزیں سے صحت ملتی ہے. تو ان کے بہلاوے ایسے ہیں کہ عارضی طور پر تو کچھ مسرت پیدا ہوتی ہے, مگر وہ اس کے بعد اس سے تکلیف بڑھتی ہے. اور جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا وہ گھر میں رہے تو اس کے لیے اللہ کا سرور حاصل, اور باہر نکلے تو ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ کی معرفت کے سبق ایک ایک چیز سے اس کو ملے. مگر باہر نکلے تو اللہ کے حکم کے مطابق. خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ گھر میں رہیں. تو جب وہ یہ سوچتی ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے, دیندار بن جائے, پوری دیندار بن جائے, اللہ کے وعدوں پر یقین آ جائے, دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ایمان صحیح ہو جائے, ایمان, تو وہ تو یہی سوچے گی نا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو جب اللہ راضی ہو گیا تو اس کے دل میں کتنا سرور ہوگا, کچھ نہ پوچھئے, کتنا سرور, کتنا سرور, کتنا سرور. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری. کتنا سرور ہوگا جو تو میرا تو سب میرا. ارے زمین اور آسمان پر ہماری حکومت ہے, اس لیے کہ تو میرا, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری. جمال و عشق کی دنیا کے ہم دونوں ہی مالک ہیں, تو عرشی ہے تو میں فرشی, فلک تیرا, زمین میری. جمال و عشق کی دنیا کے ہم دونوں ہی مالک ہیں, تو عرشی ہے تو میں فرشی, فلک تیرا, زمین میری. ساری کبریائی تیرے لیے اور سارا عجز و انکسار میرے لیے, تو آمنے سامنے ہے تیرے لیے کبریائی, میرے لیے عجز و انکسار. تو ارے کچھ نہ پوچھے ایسی مسرتوں کا, کچھ نہ پوچھے, کتنا بڑا سرور. غم و فکر تو اس کے دل کے قریب آ ہی نہیں سکتا, نہیں آ سکتا. کیا فرمایا, ایسی خاتون اگر کسی مجبوری سے کہیں باہر چلی جائے, گھر سے باہر, طرح طرح کی رنگینیاں اس کو دکھائیں, مری وری کی سیر کرواتے رہیں, اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ یہ کہے گی حسینوں میں دل لاکھ بہلا رہے ہیں, مگر ہائے پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. کیسی ٹی وی کے پردوں پر کچھ اب مناظر دکھلاؤ, ویسے باہر وہ مری وری دکھلاؤ, کچھ بھی دکھلاؤ, کچھ بھی کر لو, ہمیں تو بس وہی یاد آ رہے ہیں. حسینوں میں دل لاکھ بہلا رہے ہیں, مگر ہائے پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. اس کا حال تو یہ ہوتا ہے. گھر میں اکیلی بند بیٹھی ہے, اللہ کی بندی, اللہ کی بندی, گھر میں تنہائی میں اکیلی بند بیٹھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بیچارے بڑی پریشان ہو, بڑی پریشان ہو, اور بیمار ہو جائے گی, بیمار ہو جائے گی, بہت پریشان ہوگی. اس سے کوئی پوچھے تو وہ کیا کہتی ہے, نہ خلوت میں بھی رہ سکے ہم اکیلے, کہ دل میں لگے ہیں حسینوں کے لیے.
ہم اکیلے تھوڑا ہی ہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے کہ میری بندی مجھے راضی کرنے کے لیے گھر میں بند ہو کر بیٹھی ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اس کا محبوب ہر وقت اور دل میں وہ کہہ بھی رہا ہو کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں، میں تجھ سے بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، وہ دل میں کہہ رہا ہے اس کو، تو کیسے اس کی صحت خراب ہو جائے گی؟ بس اگر اللہ تعالی پر پورا ایمان نہیں تو دنیا بھر کے مسلم قاعدے ہی کو سامنے رکھیں کہ دل کی خوشی سے صحت ہوتی ہے، اور اللہ کا بندہ اسی چیز میں خوش رہتا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اسی میں خوش ہوتا ہے، اس کے خلاف جانے میں اس کا دل خوش نہیں ہوتا، غمگین ہوتا ہے۔ تو صحت اور مرض کا یہی مدار اور یہی معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، اپنے اوپر کامل ایمان عطا فرمائے، اور دنیا کی بات اور اصول سمجھنے جیسے عقل بھی عطا فرمائے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، وہ دل کی انہی مسرتوں سے ہر وقت خوش رہتا ہے، اسے دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا۔ ستمست گر حوست کا شد کے بسیری سر و سمندرا، از غنچہ کم ندمی دائی در دل کشا بچمندرا۔ فرمایا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ تو سر و سمن کی سیر کا شوق رکھتا ہے، ظلم ہے۔ از غنچہ کم ندمی دائی در دل کشا بچمندرا، تو تو خود غنچہ سے کم نہیں ہے، دل کا دروازہ کھول اور چمن میں پہنچ جا، دل کا دروازہ کھول، اللہ تعالیٰ کی محبت کے باغوں میں پہنچ جا۔ تجھے کیا پڑی کہ دنیا کے سر و سمن کی سیر کرے، اس سے زیادہ حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جو مریض ہسپتال میں داخل ہو جاتا ہے وہ سیف ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد مریض کو یا اس کے رشتہ داروں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ ہسپتال میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں سیف ہو چکا ہے، اب کوئی پریشانی۔ حالانکہ ڈاکٹر کا علم ناقص، محبت ناقص، قدرت ناقص، حکمت اور مصلحت ناقص، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے حالات سے علم کامل، قدرت کاملہ، محبت کاملہ، بندوں کی مصلحت اور حکمت اس کے ہر وقت پیش نظر وہ کاملہ۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس پہنچ جانے سے، ہسپتال میں پاس پہنچ جانے سے کہتے ہیں کہ پریشانی باقی نہیں رہتی، سیف ہو گیا، تو جو اللہ کے ہاتھ میں سیف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے رضا کو ہر وقت مد نظر رکھے، پیش نظر رکھے، وہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی گھر رہنے کے لیے فرمایا ہے، گھر رہنے کے لیے پیدا فرمایا، اسی لیے دنیا میں ہر زبان میں خواتین کو کہا جاتا ہے گھر والی۔ اردو میں تو کہتے ہی ہیں، بیوی کو کہتے ہیں گھر والی، فارسی میں کہتے ہیں اہل خانہ، اس کے معنی بھی گھر والی، عربی میں کہتے ہیں اہل البیت، اس کے معنی بھی گھر والی۔ شیعہ لوگ حضرت فاطمہ، حسن، حسین، علی رضی اللہ تعالی عنہم کو اہل بیت کہتے ہیں۔ کہنے میں معاملہ بولنے میں اس وقت برعکس ہو گیا، کہنا یوں چاہیے، یہ شیعہ کے عقیدے کے مطابق میں نے اس ترتیب سے کہہ دیا، ورنہ کہنا تو یوں چاہیے سب سے پہلے نام آئے
حضرت علی، پھر حسن حسین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. شیعہ لوگ ان کو اہل بیت کہتے ہیں، یہ ان کا الحاد ہے. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اہل بیت فرمایا. اور ہر زبان میں، ہر لغت میں اہل بیت گھر والی بیوی ہی کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو تو پیدا ہی اسی لیے فرمایا ہے کہ وہ گھر میں رہیں، گھر میں رہ کر امور خانہ داری کو انجام دیں، شوہر کی خدمت کریں اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہیں. جب ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے فرمایا تو ان کی صحت بھی اسی سے وابستہ کرتی ہے. جو خواتین اللہ کو راضی نہیں رکھتی، شیاطین کو راضی رکھنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے ان کے دلوں میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ باہر چلیں گے تو صحت ٹھیک رہے گی، گھر میں رہیں گے بند ہو کر رہیں گے، اللہ کی رضا کے مطابق رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. یہ اللہ کے رحمان کی بندیاں نہیں ہیں، یہ شیاطین کی بندیاں. مردوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ جس کے لیے جو خدمت مقدر فرما دیتے ہیں، اسی قسم کی ہوا، اسی قسم کی فضا، اسی قسم کا ماحول اللہ تعالیٰ اس کے لیے مطابق بنا دیتے ہیں. اگر کسی سے متعلق اپنے دین کی ایسی خدمت فرما دیتے ہیں کہ اس خدمت کو انجام دینے کے لیے ایک ہی جگہ بیٹھ کر جم کر کام کرنا ضروری ہے، ادھر ادھر جانا، باہر نکلنا، دوسرے خدمات کی طرف متوجہ ہونا، وہ اس کی اس خدمت اصلی اور بنیادی خدمت میں وہ چیزیں مخل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت ایسی بنا دیتے ہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر بند ہو کر کام کرتا ہے تو اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے. باہر کہیں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتے ہیں. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر وقت کیسے بند رہتے ہیں. تو میرا تو معاملہ ہی، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی میرے ساتھ یہ ہے کہ بند رہتا ہوں، کام میں لگا رہتا ہوں، صحت ٹھیک رہتی ہے. اور جہاں کہیں باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ بیمار کر دیتے ہیں. تو خواتین تو ہیں ہی گھر میں رہنے کے لیے. اگر وہ خاتون ہے، عورت ہے، بندی ہے، تو گھر میں اس کی صحت ٹھیک رہے گی، باہر نکلے گی تو بیمار ہو جائے گی. اور اگر وہ ہے شیطان کی بندی تو اس کے لیے پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، باہر چلتی پھرتی رہے، مری جاتی رہے تو مری بھی جائے اور پھر مری بھی جا رہی ہے. سمجھ گئے ہوں گے، مری ہی جا رہی ہے تو ان کی صحت وہیں ٹھیک رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ، جس انسان جو تعلق اللہ سے جیسا رکھتا ہے، اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. تو خواتین ہیں ہی گھر کے لیے، اور مردوں کی قسمیں دو ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خدمات دینیاں ایک جگہ بٹھا کر لینا چاہتے ہیں تو ان کی طبیعت ویسے بنا دیتے ہیں کہ گھر کی فضا ان کے لیے صحت مند رہتی ہے، باہر نکلتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. اب جن سے متعلق بیرونی خدمات اللہ تعالیٰ مقدر فرما دیتے ہیں، معین فرما دیتے ہیں، تو ان کی صحت ویسی بنا دیتے ہیں. سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں. وہ جو چاہیں، جیسے چاہیں، جس کے لیے چاہیں، جو ماحول چاہیں، جیسی فضا چاہیں، وہ سب اس کی قدرت میں. کسی کے لیے کوئی فضا صحت مند بنا دیں، دوسرے کے لیے اس کے برعکس دوسری فضا صحت مند بنا دیں، وہ سب اس کا رحم و کرم ہے. وصلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وہ وقت مجھ سے بات کرنے کا نہیں تھا، ٹیلی فون پر بات کرنے کے اوقات متعین ہیں، وہ وقت نہیں تھا. تو انہوں نے مولانا صاحب نے جواب میں کہہ دیا کہ یہ وقت ملاقات نہیں ہے، یعنی فون پر بات کرنے کا وقت نہیں.
4-5 منٹ گزرے کہ ایک مرکزی وزیر کا فون آ گیا. مرکزی کو کیا کہتے ہیں؟ وفاقی وزیر صاحب کا فون آ گیا. یوں لگتا ہے کہ شاید دونوں کہیں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا پہلے کوشش کی ہوگی، فون پر آپس میں رابطہ کیا ہوگا، پہلے سمجھے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ سے بات کر لے گا اور وہ کامیاب نہیں ہوا تو سمجھے ہوں گے کہ یہ تو وفاقی وزیر ہے. اور ویسے بھی اس کے اوصاف بھی کچھ بلند تھی. اگر بتا دوں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے، تو اس لیے نہیں بتاتا.